بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریک رسالت، محافظ ولایت، مادر امامت، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت، شہادت تاریخ انسانیت کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جس پہ آج بھی چند ایسے سوالات ہیں جن کا جواب نہ مل سکا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی یادگار بیٹی کیوں اپنے ہی شہر مدینہ منورہ میں اجنبی ہو گئیں؟ 18 برس کے سن میں کیوں عصابردار ہو گئیں؟ آخر وہ کون سی مصیبت تھی کہ آپ نے مرثیہ پڑھا؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالا۔ آخر ایسا کون سا جرم تھا کہ اس بچے کو بھی شہید کر دیا جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا بلکہ بطن مادر میں تھا؟ آخر کیوں بنت رسول کو شب کے سناٹے میں دفن کیا گیا؟ کیوں آج تک خبر سیدہ پوشیدہ اور ایک راز الہی ہے؟ کچھ کا کہنا ہے کہ شہادت زہرا سلام اللہ علیہا شیعوں کا بغض صحابہ میں گڑھا افسانہ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اے کاش یہ افسانہ ہی ہوتا، حقیقت نہ ہوتی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جب شیعوں کے علاوہ اہل سنت کے جید علماء مسعودی، تبری و ابن ابی الحدید معتزلی وغیرہ نے اس مظلومیت و شہادت کو واضح طور پہ بیان کیا، مسلمانوں نے خود اپنے کانوں سے متعدد بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ یا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نزول آیت تطہیر کے بعد اللہ کے نبی 6 ماہ تک مسلسل در زہرا پر آ کے فرماتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اسی طرح مباہلے میں خواتین میں صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو لے گئے اور بتا دیا کہ اگر کوئی اللہ و رسول کے نزدیک سب سے سچی عورت ہے تو وہ یہی ہے۔ اور جب آیت نازل ہوئی کہ اے صاحبان ایمان، نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، تو اس وقت خلیفہ اول نے بیت زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ، نبی کے گھر میں یہ گھر بھی شامل ہے؟ تو مصداق وما ینطق نے فرمایا بلکہ یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے، یعنی حکم خدا کے مطابق بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں بدرجہ اولا بغیر اجازت داخلہ ممنوع ہے۔ دشمن رسول اکرم کو ابتر یعنی لا ولد کہتے تھے، تو خدا نے سورہ کوثر نازل فرما کر دشمنوں کو ساکت کر دیا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ کوثر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور خود حضور نے فرمایا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، اور یہ اللہ کا خاص لطف رہا کہ دشمنوں کے تمام سازشوں کے باوجود نسل رسول میں وہ برکت عطا فرمائی کہ آج بھی کائنات کے مختلف گوشہ و کنار میں اولاد رسول پائے جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے حضور کو آپ کی زحمات کا اجر دینا چاہا تو مرضی الہی کے پابند رسول خاموش رہے، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی قل لا عسى لكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لیکن افسوس، صد افسوس، احسان مند و غیرت مند نام نہاد مسلمانوں نے کیا خوب اجر دیا کہ جس سے تاریخ کا دامن سیاہ ہو گیا۔ ابھی اس رسول کہ جس کے سبب ان کو ہدایت، شرف و عزت نصیب ہوئی تھی، ان کی شہادت کو چند لمحے نہ گزرے کہ مسلمان رسول خدا کے جنازے کو چھوڑ کر خلافت کی تک و دو میں لگ گئے۔ اہل دنیا کار دنیا ساختند، مصطفیٰ را بھی کفن انداختند۔ نمک حلال چاہنے والے اپنے بزرگان کی نمک حرامی پہ احساس امت کا غلاف چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ حضور نے اپنے بعد کے لیے کسی کو اپنا جانشین معین نہیں فرمایا، اس لیے یہ نام نہاد دردمندان انتخاب خلافت کے لیے سقیفہ چلے گئے۔ عجیب،
واقعاً کتنا عجیب ہے کہ امیر شام کو اپنے بعد امت کا اس قدر خیال و احساس ہے کہ جب اسے کوئی نہ ملا تو اس نے اپنے جملہ خواصتوں کی مجموعے بیٹے یزید کو امت پہ تھوپ کر اس دنیا سے گیا۔ لیکن جس رسول نے 23 برس تک اتنی زحمتیں اٹھائیں، انہیں اصلاً اپنے بعد کے لیے اپنی امت کا کوئی خیال ہی نہیں رہا، جبکہ حقیقت اس سے برخلاف ہے کہ اگر حضور کبھی کسی مختصر مدت کے سفر پر مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو اس مختصر مدت کے لیے بھی اپنا جانشین معین فرماتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو معین نہ فرمایا ہو؟ نہ صرف اسی پہ اکتفا ہوئی بلکہ جس علی کو رسول نے حکم خدا سے غدیر خم میں اپنا خلیفہ و جانشین اعلان کر کے لوگوں کو ان کی بیعت کا حکم دیا تھا اور سب نے غدیر میں بیعت بھی کی تھی، اسی مولا کی بیعت توڑ کر خود خلیفہ بن بیٹھے اور مولا ہی سے اپنی بیعت کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبہ بیعت کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں تمام حدوں کو پار کر دیا، یہاں تک کہ بیعت انبیاء سے افضل بیعت پر آگ و لکڑی سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی یادگار بیٹی کو وہ زخم لگا کہ بطن مبارک میں محسن مظلوم کی شہادت ہو گئی، اور یہی زخم آپ کی بھی شہادت کا سبب بن گیا۔ یہ صرف ایک بچے کا قتل و شہادت نہیں بلکہ 1/3 نسل رسول کا قتل تھا۔ اسی زخم نے 18 برس میں ہی بنت رسول کو عصا بردار کر دیا۔ یہی ایسی مصیبت تھی کہ بی بی نے مرثیہ پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالا۔ بقول علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی مدینے کے در و دیوار سے صبت علیہ مصائب ان کی صدا محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آخر کیوں فاطمہ زہرا کو شہید کیا؟ بأی ذنب قتلت۔ جب رسول خدا کے صحابی مالک بن نویرہ باوجود اس کے کہ مالک کو اللہ کے رسول نے جنتی بتایا تھا، لیکن ان کے قاتل کو خلیفہ نے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ سیف رسول ہیں، گناہان کبیرہ کے مرتکب نام نہاد و جعلی سیف رسول کو معاف کر دیا، تو آخر کیوں معصومہ بضعت رسول کو شہید کیا؟ رسول اکرم نے حاتم طائی کی مشرکہ بیٹی کو اس کے باپ کی کرامت و سخاوت کے سبب نہ صرف معاف فرمایا بلکہ انعام و اکرام سے نوازا، تو کیوں رحمت للعالمین کی مومنہ و معصومہ بیٹی کو شہید کیا؟ انعام و اکرام تو دور، خود انہی کے باغ فدق کو ہڑپ کر لیا۔ شہادت زہرا سلام اللہ علیہا ہی تشیع کی محافظ ہے، بارگاہ معبود میں دعا ہے، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔